السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سہیل اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پی ٹی آئی ایکسپوز فارن فنڈنگ کیس عمران خان۔ تو پھر سے آج بھائی سید مزمل صاحب کی یہ ویڈیو ہے، تو فارن فنڈنگ کیس پہ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو اور بعد میں دیتے ریویو۔ چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ عارف نقوی کی بہت ٹریجڈی ہے، تھوڑے سے منی لانڈرنگ کا ہوا اور سارا بینک بیٹھ گیا، ان کے پاس ایسٹ بھی تھے۔ اب تو انڈین ایکٹریس شلپا شیٹی کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ نے، لیکن آج آپ کو رومیتا شیٹی کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ وہ کون ہے اور اس نے کتنی بڑی کاز کے لیے فنڈنگ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے بڑے اچھے اچھے کلبز کے نام آپ نے سنے ہوں گے، ٹیمز کے نام سنے ہوں گے، لیکن پشاور پروٹس اور فیصل آباد فدر مکرز کے بارے میں تو شاید کبھی نہ سنا ہوا آپ نے۔ تو یہ کریٹیو نام کیا ہیں، اس کی بھی آج ہم بات آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرونی سازش کا بیانیہ بیرونی فنڈنگ پہ ہی چل رہا تھا، یہ بھی آج ذرا آپ سن لیجئے۔ تو بات اس طرح سے ہوتی ہے کہ 2014 میں ایک انسان اکبر ایس بابر، جو کہ ایک پارٹی کا فاؤنڈر تھا، وہی عمران خان صاحب کو کہتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے جو فنڈز باہر سے آ رہے ہیں، اس میں irregularities میں نے دیکھی ہیں، تو اس پہ ایکشن لیں۔ خان صاحب سننے کی بجائے اس کی بات اس کو پارٹی سے دھکا مار کے باہر دفع کر کے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن میں اور وہ کہتا ہے کہ پارٹی وائلیٹ کر رہی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے اس کے قوانین کو، اور باہر سے فنڈ آ رہے ہیں، یہ ان کو چھپا رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں۔ 8 سال تک الیکشن کمیشن گھوڑے بیچ کے سویا ہوتا ہے اور وہ کوئی خاص فیصلہ اس پہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ نہ نواز شریف تھے نہ زرداری تھے، یہ تو لاڈلے تھے جو کہ 3 جرنیلوں کی گود میں کھیل کے بڑے ہوئے ہیں۔ حمید گل صاحب سے شروع ہوئے تھے اور بعد میں پاشا پوشا اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچے تھے۔ تو خیر چلتا چلتا معاملہ یہاں تک پہنچا کہ 2022 آ گیا، اور اس 2022 میں فائنینشیل ٹائمز which is one of the most reputable newspapers in the world in terms of these financial embezzlement stories and all that، وہ ایک سٹوری ڈیٹیلڈ پوسٹ کرتا ہے جس میں سائمن کلارک ایک جرنلسٹ ہیں، تو وہ اس میں وہ سارا بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک میچ کروایا جاتا ہے، چیریٹی میچ ہوتا ہے 2012 میں، جو کہ چیریٹیبل کاز کے لیے تھا، یعنی کہ فلانتھروپک کاز، یعنی کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے وہ فنڈنگ اکٹھی کی جا رہی تھی۔ یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ شوکت خانم کے نام پہ یا پھر کسی فلاحی کام کے نام پہ وہ فنڈنگ گیدر کی گئی تھی، لیکن کلیئرٹی نہیں تھی، کلیئر نہیں کیا گیا کہ وہ فنڈنگ کس لیے اکٹھی کی گئی تھی، صرف یہ بتایا گیا کہ چیریٹیبل کاز کے لیے بس۔ تو چیریٹیبل کاز یہ تھی کہ اس فنڈنگ سے پیسے پارٹی کے اکاؤنٹ میں ڈالنے تھے اور اس کے بعد گالیاں نکالنی تھی ساری دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو۔ ایک میچ کروایا جاتا ہے اور اس میچ میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے پشاور پروٹس، گوگل کر لیں اگر آپ کو مطلب نہیں پتا پروٹس کا کیا ہوتا ہے، اور دوسرا فیصل آباد فدر مکرز۔ تو میرا اندازہ ہے کہ خان صاحب پشاور پروٹس میں کھیلے ہوں گے، مجھے شور نہیں ہے، لیکن بائی دا لکس آف اٹ یو نو اٹس ویری ایویڈنٹ ٹو سے۔ خیر، تو اس میچ کے بعد خان صاحب بھی اس میچ میں موجود ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور وہ جو پیسے آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اب آپ یہ سنیے۔ پیسے آتے ہیں جی یو اے ای، یعنی کہ جو متحدہ عرب امارات ہے، وہاں کا ایک اسٹیٹ منسٹر ہوتا ہے، شہزادہ ہوتا ہے، اس کے اکاؤنٹ سے پیسے پہلے ابراج گروپ کے پاس آتے ہیں۔ ابراج گروپ کس کا ہے؟ عارف نقوی صاحب کا۔ عارف نقوی صاحب کون ہیں؟ جو دنیا کے سب سے بڑے فراڈسٹر ریسنٹ ٹائمز میں ڈکلیئر ہوئے ہیں، جنہوں نے براک اوباما کو بھی چونا لگا دیا۔ ان کی فاؤنڈیشن سے بھی پیسے کھا گیا وہ آدمی، اور اس کو امریکہ ایکسٹراڈائٹ کروانے کے لیے کیسز کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو گرفتار کر کے یو کے سے، جہاں وہ اس وقت موجود ہے، امریکہ لایا جائے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اس کو، کیونکہ اس نے بہت فنڈ کھایا ہے۔ وہ انسان وہ یہ میچ کروا رہا تھا، تو اس کو یو اے ای کی طرف سے یہ فنڈ جاتا ہے جو کہ کل ملا کے $2.1 ملین تھا۔ آپ کو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ 10,000 روپے، 50 روپے، 200 روپے، اتنی فنڈنگ پہ پی ٹی آئی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ تو بھائی فنڈنگ اتنی نہیں ہے، آپ پوری لسٹ بتائیے، باقی پیسے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں گئے آپ کے، اتنا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو $21 لاکھ وہاں سے ابراج گروپ کو جاتے ہیں۔ ابراج گروپ وہاں سے کے الیکٹرک والی کمپنی، جو کراچی کی الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے، ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتی ہے اور وہ پی ٹی آئی کو دے دیتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی ان پیسوں کا استعمال کرتی ہے جو کہ ایک لحاظ سے ری ڈائریکٹ ہو کے دبئی سے پہنچے ہیں پاکستان تک تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کے اندر۔
تو اس پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی بیرونی کمپنیاں جو باہر کے ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہیں، جس میں امریکہ موجود ہے، کینیڈا کا نام ہے، یو کے کا نام ہے، اور بہت سے ممالک کا نام ہے، سنگاپور کا نام ہے، وہاں سے تحریک انصاف پیسے لیتی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز نے یہ سٹوری چھاپی۔ اس کے بعد کسی پی ٹی آئی کے بندے نے جا کر برٹش لاز، جن کو خان صاحب کہتے ہیں، میں نے ساری زندگی ویسٹ میں گزاری ہے، میں بہت بہترین طریقے سے جانتا ہوں وہاں کے نظام کو، وہاں جا کے چیلنج نہیں کیا۔ آپ اگر کسی اس طرح کی سٹوری کو جو آپ کے خلاف اتنی ڈیمیجنگ ہو، آپ اگر اس کو کورٹ میں نہ لے کے جائیں، اس کو سو نہ کریں، ڈیمیجز نہ مانگیں، تو یہ ایک ثبوت ہوتا ہے کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں سچ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنی ریپوٹیشن کی پرواہ ہوتی تو آپ یو کے میں کیس کرتے سائمن کلارک کے خلاف، آپ نے نہیں کیا۔ لیکن چونکہ سائمن کلارک کے پاس ثبوت ہیں، اسی لیے تحریک انصاف نے کہا کہ دفع کرو اس کو، یہ تو چھاپ دیا اس نے جو چھاپنا تھا۔ خیر، پریشر مزید بلڈ ہوا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سنانے کی ڈیٹ سنائی۔ 68 پیجز 68 پیجز کا فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے کے تحت کیا ہوتا ہے؟ اس فیصلے کے تحت یہ ساری ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے کہ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے۔ اب یہ بھی بڑا کیچی معاملہ ہے کہ اس کو ممنوعہ فنڈنگ کیوں کہا گیا ہے، فورن فنڈنگ کیوں نہیں کہا گیا، بیرونی فنڈنگ کیوں نہیں کہا گیا، یہ آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے۔ اس رپورٹ میں کیا سامنے آیا پہلے وہ سن لیجئے۔ رپورٹ میں یہ سامنے آیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک شو کاز نوٹس کیا تحریک انصاف کو کہ یہ سارے فنڈ باہر سے آپ لیتے رہے ہیں، اس کی وجہ ظاہر کریں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے 13 اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا کہ یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں، اور بعد میں اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ سے ثابت ہوا کہ یہ تمام اکاؤنٹس ان کی مین سٹریم لیڈرشپ کے نام پر تھے، جس میں عمران اسماعیل صاحب جو گورنر سندھ رہ چکے ہیں ان کا نام تھا، محمود الرشید صاحب جو پنجاب کے ٹاپ ٹیئر لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، ان کے نام پہ اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران اسماعیل گورنر سندھ اور پی ٹی آئی پنجاب کا صدر محمود الرشید اس کے نام پہ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں تھا، سوری غلطی ہو گئی ہے۔ یہ وہی بات ہے نا کہ آپ بھی اب راج گروپ کے اور عارف نقوی کے مقصود چپڑاسی خان صاحب بن گئے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ عمران خان کی سبمیشن، جو ڈیکلریشن انہوں نے دی، جس کو بیان حلفی کہا جاتا ہے، وہ جھوٹا ثابت ہو چکا ہے۔ سو ہی لائڈ ان his submission in the الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ تمام فنڈز جو ہماری پارٹی کو موصول ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے مطابق موصول ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اب اس کو بہت سے تحریک انصاف کے لوگ اور یہ ان کی مین سٹریم لیڈرشپ کیا کہہ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بیان حلفی تھا ہی نہیں، یہ تو حلف پہ بات ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اسٹیمپ پیپر ہو یا فارم 1 ہو، بات یہ ہے کہ ایک لیڈر نے جو بات کی ہے وہ سچ ہے یا نہیں، وہی 62 1F کے انڈر فال کرتی ہے نا۔ آپ کو صادق اور امین کا جس بندے نے قرار دے دیا تھا، آپ کو ٹائٹل سے نواز دیا تھا، جو کہ خود ہسپتال بند کرواتا پھر رہا تھا، اور جس نے ڈیم فنڈ میں امبیزلمنٹس کی اور کیا کچھ کیا، جس کی ریپوٹیشن کیا ہے، جو عدلیہ کی تاریخ کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے، اس نے جب آپ کو صادق اور امین کہا تھا تو اسی بیس پہ کہا تھا کہ آپ بیان حلفی کے علاوہ بھی سچ بول سکتے ہیں۔ تو ریلیجس پرنسپلز اور ریلیجس ڈاکٹرن کے مطابق صرف بیان حلفی پہ سچ نہیں بولنا ہوتا، ہر جگہ سچ بولنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب فارم 1 میں جھوٹ بول دیا تو آپ ٹرائی ہو سکتے ہیں کورٹ میں۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے سبسٹانشیٹ کر دیا، اور کوٹ ان کوٹ کیا لکھا کہ عمران خان فیلڈ ٹو ڈسچارج ہز آبلیگیشنز انڈر دا پاکستانی اسٹیچیوٹس، یعنی کہ پاکستانی قوانین ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی ان کی یہ ڈیکلریشن جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائی تھی۔ مزید یہ چیز سامنے آئی ہے کہ $5.5 لاکھ انہوں نے امریکی کمپنی سے لیے ہیں، وہی امریکہ جو کہ مداخلت کر رہا تھا، رجیم چینج کروا رہا تھا، امریکی کمپنیوں سے ہی $5.5 لاکھ کھایا انہوں نے۔ اس کے علاوہ $7.9 لاکھ انہوں نے لیا ہے یو کے سے، جہاں کی حکومت کو یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو برٹش کمپنیز سے، یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ پیسہ پاکستانیوں نے نہیں بھیجا، یہ کمپنیز یو کے اور امریکن کمپنیز ہیں اور ان کے ناموں پہ رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ سارے پیسے بھیجنے والے پاکستانی تھے تو یہ بھی غلط ہے۔ 351 کمپنیز 351 کمپنیز جو کہ باہر کی ہیں، کل ملا کے 350 کمپنیوں نے تحریک انصاف کو فنڈ دیا، جس میں 34 فورن نیشنلز بھی شامل ہیں۔ 34 فورن نیشنلز have funded تحریک انصاف، اور یہ چیز اس رپورٹ میں سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا انکشاف یہ بھی ہوتا ہے کہ سنگاپور میں موجود رومیتا شیٹی، جو کہ ایک انڈین سٹیزن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کی نیشنلٹی بھی رکھتی ہیں، آئی گیس امریکن یا سنگاپور کی نیشنلٹی رکھتی ہیں، تو انہوں نے بھی تحریک انصاف کو فنڈنگ کیا۔ اور تو آپ نے کہا کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور میں کشمیر کاز کے لیے ہندوستان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن کوئی ہندوستانی فنڈ بھیجو تو وہ مجھے قبول ہے، وہ مجھے برا نہیں لگتا، ٹھیک ہے، کیونکہ صاف چلی شفاف چلی،
اور آپ کی پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ 62-63 سے مطابقت رکھنے والے صادق اور امین رہنما تھے، لیکن ہندوستان کا جب فنڈ آ رہا ہو تو ٹیبل کے نیچے سے لے لینا چاہیے، وہ یہ ثابت کیا آپ نے۔ اس کے علاوہ اس کیس میں تحریک انصاف پاکستان کی تاریخ کی وہ پہلی پارٹی بن گئی ہے جس کو ان آتھرائزڈ فنڈنگ لینے کا الزام جن پہ ثابت ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کے تحت، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کوئی پارٹی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، JUI ہو یا جماعت اسلامی ہو، کوئی اور ہو، پاکستان کی تاریخ میں کسی کو بھی چارج نہیں کیا گیا اس ایکیوزیشنز کے ساتھ جو کہ آپ پہ لگ چکی ہیں، تو مبارک ہو اس بات پہ بھی آپ کو۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اتنا کچھ ثابت تو ہو گیا ہے، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب پنجاب سے 15 سیٹیں جیتے ہیں اور نون لیگ کو شکست فاش ملتی ہے۔ نون لیگ کی گندی کرتوتوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نون لیگ نے پنجاب کے اندر تمام کے تمام جو PTI کی ایک بارات اٹھ کے آئی تھی ان کی پارٹی کو چھوڑ کے سب کو ٹکٹ بانٹ دیے، اس کی وجہ سے نون لیگ ہار گئی، ٹھیک ہے، اور آپ نے پہلی بار جینون ورکر کو ٹکٹ دی، جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی وکٹری کو میں انڈورس کرتا ہوں پنجاب میں جو ہوئی۔ شفاف الیکشن کے بعد بھی عمران خان الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو گالیاں کیوں دے رہے تھے؟ ہی کوڈ سی اٹ کمنگ کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا، الیکشن کمیشن والا فیصلہ ہمارے خلاف آ سکتا ہے، اسی لیے گالیاں دی جاؤ الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو، اسے کہتے رہو تم نون لیگ کے ساتھ ہو، تم نون لیگ کے ساتھ ہو۔ اس کے باوجود کہ نون لیگ کو صرف 5 سیٹیں ملی پنجاب سے، تب بھی وہ برے تھے، اسی لیے کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ یہ تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے، تو الیکشن کمیشن نے اس فیصلے میں پھر بھی لاڈلے کو بچانے کے لیے گنجائش پیدا کر لی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ فورن فنڈنگ یعنی کہ فورن ایڈڈ پارٹی کا اگر الزام لگ جائے تو پوری پارٹی ڈیزالو ہو سکتی ہے، بین ہو سکتی ہے، اور اس کا جو رہنما ہوتا ہے، جو چیئرمین ہوتا ہے، اس پہ تاحیات نااہلی بھی ہو سکتی ہے، بین فار لائف۔ لیکن بڑا سمارٹلی الیکشن کمیشن نے کیا گیم کھیلی کہ اس تمام تر الزامات کے باوجود اور 350 بیرونی کمپنیوں کے فنڈ موصول ہونے اور 34 فورن نیشنلز کا فنڈ موصول ہونے کے باوجود یہ کہا کہ یہ فنڈنگ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے، فورن فنڈنگ نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ پروہیبٹڈ فنڈنگ اکارڈنگ ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر آف پاکستانی لا، جو پروہیبٹڈ فنڈنگ یعنی کہ ممنوعہ فنڈنگ ہوتی ہے، اس میں پارٹی کو صرف اور صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ فنڈ الیکشن کمیشن کو واپس کر دے اور معاملہ ختم۔ تو اسی لیے لاڈلے کو بچانے کے لیے کیا کیا گیا کہ اس پہ فورن فنڈنگ کا الزام لگایا ہی نہیں گیا۔ مذاق آپ چیک کریں، یہ نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے ناچ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس فیصلے نے خان صاحب کو بچا لیا ہے، ادروائز تو ان کا کریئر ایٹ سٹیک تھا نواز شریف کی طرح۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ اب ہو کیا سکتا ہے؟ آپ لوگ یہ سوال کریں گے، اب ہو یہ سکتا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت حکومت کورٹ میں جائے اور انہیں کہے کہ یار یہ ڈیکلریشن جو الیکشن کمیشن کی سامنے آئی ہے، اس کے تحت عمران خان صادق اور امین نہیں رہے، لہٰذا ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ تو اس کے بعد ان کی نااہلی کورٹ سے ہو سکتی ہے، الیکشن کمیشن نااہل نہیں کر سکتا ان کو۔ تو اس طرح سے اب بال آ گئی ہے حکومت کے کورٹ میں، اور حکومت عدالت جانا میرا نہیں خیال چاہ رہی ہے، یا جائے گی بھی تو ریلکٹنٹ ہو کے ہی جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں 3 رکنی بینچ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اوورآل مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی امبیزلمنٹ کے باوجود اور اتنی ارریگولیرٹی کے باوجود یہ بھی الیکشن کمیشن نے رپورٹ میں نہیں لکھا کہ خان صاحب نے مس ڈیکلریشن کی ہے، یہ لکھا ہی نہیں جان کے، صرف یہ کہا کہ پاکستانی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتا خان صاحب کی جو سبمیشن ہے۔ مس ڈیکلریشن کیوں یوز نہیں کیا؟ تاکہ صادق اور امین والی تلوار بھی نہ لٹکے اور یہ شاید بچ جائیں۔ تو ان کو اتنا راستہ دے دیا گیا کہ یہ اس سے نکل جائیں، لیکن چور بھی ثابت کر دیا۔ تو اب یہ پارٹی جو کہ بیرونی سازش کا بیانیہ بنا کے سڑکوں پہ نکلی ہوئی تھی، جو ہاتھ میں خط دکھا رہی تھی، یہ دیکھو ڈونلڈ لو تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمیں دھمکی دینے کی، تو انہی امریکی کمپنیوں سے پیسے لیے، باہر کی ممنوعہ فنڈنگ پہ پارٹی چلائی، چیریٹیبل کاز کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے فنڈ اکٹھا کر کے اس کو کہیں اور لگا دیا، ٹھیک ہے، اور 13 اکاؤنٹ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے وہ چھپا لیے، الیکشن کمیشن میں بیان حلفی پہ جھوٹ بولا۔ اس کے علاوہ وہ اکاؤنٹس آپ کی مین سٹریم لیڈرشپ کے ناموں پہ تھے، وہ بھی نہیں آپ نے کسی کو بتایا۔ اس کے علاوہ کل ملا کے تقریباً آپ نے $50 لاکھ کا فنڈ لیا ہے۔ اگر ان ساری رقم کو ملا لیا جائے تو آپ کیلکولیٹ کریں کتنے بنتے ہیں۔ اس ساری رقم کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ اکبر اسبابر صاحب جو اکیلے اس کیس کو لڑتے آئے بغیر کسی سپورٹ کے، کیونکہ اتنی گالیاں سنی اس آدمی نے، لیکن وہ اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹا، نہ کسی پارٹی میں شامل ہوا جا کے۔ اس نے کہا کہ تحریک انصاف کی نظریاتی اوریجن کو میں پروٹیکٹ کروں گا اور مجھے یہ پارٹی نظریاتی ہی چاہیے۔ تو اب بھی
وہ پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو. انہوں نے اس کیس کو لڑا اور لڑتے رہے. تو اس کے باوجود تحریک انصاف جو ہے نا ابھی تک شفاف پارٹی ہی رہے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے کیس کے بعد جو پی ٹی آئی کا کلٹ فالوور ہے اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ نہیں یار ہماری پارٹی میں کچھ خامیاں ہیں, آپ کو کوئی اس بات کی ایکنالجمنٹ نہیں ہے کہ اس پارٹی کا جو ورکر ہے, جو فالوور ہے, اس کا دماغ اس طرح سے فنکشنل ہے ہی نہیں کہ وہ انورڈ کرٹیسزم کر سکے. اس پارٹی کا بیانیہ ہی یہ ہے کہ باقی برے ہیں. They come into power to condemn other parties only. They don't have any agenda of themselves. ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو برا کہنے کے لیے آتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو کہنا شروع ہو گئے تو ان کی پارٹی کی سٹینڈنگ ختم ہو جائے گی, کیونکہ ان کی پارٹی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم اچھے ہوں یا نہ ہوں, باقی سب چور ہیں. تو بات یہ ہے, کرکس اس گفتگو کا یہ ہے کہ پاکستان میں ہزاروں ایسے قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں جس پہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو 3 بار کا, یا پھر یوسف رضا گیلانی ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو اٹھا کے باہر مارا جا سکتا ہے عوام سے پوچھے بغیر. عوام کی رائے اس میں شامل ہی نہیں ہوتی. اب ہونا یہ چاہیے کہ کوئی فنڈ کی لمٹ رکھنی چاہیے نا, کہ باہر سے اتنا فنڈ آ سکتا ہے, اس کے بعد ممنوع ہیں. آپ تو 2 روپے باہر سے فنڈ لینا ثابت ہو جائے پارٹی فارغ ہو جائے گی. یہ کیا قوانین بنے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر, کوئی پوچھتا نہیں ہے اس پہ. اسی طرح ایک منتخب وزیر اعظم کو عدالت کے وہ والے بینچ فارغ کر دیتے ہیں جس طرح پہلے ثاقب نثار صاحب نے کیا, جن کی اپنی ریپوٹیشن اتنی شیڈی ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اس ملک میں ایسے قوانین ہیں کہ کسی کو بھی چور ثابت کرنا مشکل نہیں ہے. اسی لیے خان صاحب کو چور ڈکلیئر ہونا مبارک ہو, اور یہ بھی مبارک ہو کہ بیرونی سازش سے ہمیں ہٹایا گیا لیکن فنڈ ہمارے پیچھے ہے بیرونی. تو اس ساری گفتگو کے بعد اب اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان میں کون سی ایسی پولیٹیکل فورس بچی ہے جو بالکل کلین اور نیٹ ہو, جس پہ کوئی الزام سامنے نہ آیا ہو. تو کرکس اس بات کا یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم جس نے اپنی بیٹے کی فرم سے تنخواہ نہیں لی وہ گھر جا سکتا ہے, تو اسرائیل اور انڈین سٹیزن سے پیسے لینے والا, 13 اکاؤنٹ چھپانے والا, $20 ملین ابراج سے لینے والا, جو کہ انٹرنیشنلی ایمبیزلمنٹ کرنے والی ڈکلیئرڈ کمپنی ہے, اور یہ کہنے والا کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی اور اس کو بین کر دیا گیا. تو تھوڑی سی منی لانڈرنگ والا جو معاملہ ہے نا, یہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, آپ بھی اس صف میں شامل ہو چکے ہیں جو کہ چوروں کی اور 10% کی اور کرپٹ لوگوں کی فہرست ہے. گفتگو کا کرکس یہ ہے کہ اگر اپنے بیٹے کی فرم سے تنخواہ نہ لینے پر ایک وزیر اعظم فارغ ہو سکتا ہے اور اس پہ لائف بین لگ سکتا ہے, تو آپ کے اوپر بھی $20 ملین ابراج گروپ سے لینے پر, جو کہ انٹرنیشنلی ایک کرمنل کمپنی ڈکلیئر ہو چکی ہے, عارف نقوی کو ڈیفینڈ کرنے پر یہ کہہ کے کہ تھوڑی سی منی لانڈرنگ پہ اس کی کمپنی کو آپ نے جو ہے نا وہ چور کہنا شروع کر دیا ہے. تو تھوڑی سی منی لانڈرنگ بھی آپ پہ ثابت ہو چکی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو چکا ہے کہ آپ نے جھوٹا بیان الفی دیا ریاست مدینہ کے خلیفہ ہونے کے باوجود. تو اس ساری معاملات کے بعد یہ بات کنکلوڈ ہوتی ہے کہ چوروں کی فہرست میں اب آپ بھی شامل ہو چکے ہیں, 10% کی فہرست میں آپ بھی شامل ہو چکے ہیں. لہٰذا الزام وہ لگائیے جس کے آپ خود مرتکب نہ ہو رہے ہوں. تھینک یو. ہاں جی گائز, تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے, تو ویڈیو میں یہ ہے کہ ہم نے کل بھی ویڈیو بنائی تھی اس ٹاپک پر, لیکن یہ ہے کہ کچھ ٹاپک ایسے کلیئر کرتے ہیں سید مزمل صاحب کہ ہمیں فل ڈیٹیل سے بتاتے ہیں. بھائی چیمہ صاحب نے بھی ڈیٹیل میں بتائے تھے, لیکن انہوں نے کچھ اور بھی ہمارے سامنے رکھ دی ہیں باتیں. لیکن یہ ہے کہ بھائی میں نے بھی بھائی دیکھے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر سے نا بھائی مطلب کہ ایک پارٹی کی سائڈ رکھ کر بات کر رہا ہے. نہیں یار, وہ ٹھیک بتا رہا ہے. اگر دیکھا جائے نا, پارٹی بازی نہیں, انہوں نے سٹارٹ میں کچھ باتیں بتائیں, لیکن اینڈ پہ انہوں نے ایک اور چیز بتائی کہ یہ جو فنڈنگ ہے اس سے نہ کچھ پارٹی کو نقصان ہے نہ عمران خان کو کوئی نقصان ہے. یہ کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے وہ جائے گی یہاں پر سپریم کورٹ کل ہی جائے گی, مطلب جب یہ ویڈیو آئے گی آج کے دن وہ جائے گی یہاں پر. پی ٹی آئی بھی جو عمران خان کی پارٹی وہ اس معاملے کو چیلنج کرے گی. میں نے کل بھی اس چیز کے اوپر کہا تھا کہ اگر یہ کورٹ میں جاتی ہے نا وفاقی حکومت, تو وہاں پہ مسئلہ جو ہے نا وہ پھر خراب ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کورٹ نے ہی آرڈر کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ نے فارن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ کرنا ہے, آپ نے تینوں پارٹیوں کا اکٹھا کرنا ہے, آپ ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ادھر بھی جا کے جو ہے نا ان کا معاملہ خراب ہونا ہے. تو سید مزمل صاحب جو ہے نا انہوں نے بالکل جو ہے نا وہ ایک اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا جو سٹارٹ میں کیا ہے. یہاں پہ اصل میں نا الیکشن کمیشن نے کچھ چیزیں جو ہے نا, جس طرح آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ لڑکی انڈین لڑکی کا نام لے رہے تھے جس کا ہم نے کل بھی نام لیا تھا امریتا کا, کہ وہ جس طرح کہہ رہے آپ نے کشمیر بھیج دیا, آپ مودی کا جو یار ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو اچھی طرح ایکسپلین کرتے کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ فنڈنگ ہوئی ہے.
وہ اس طرح ہوئی ہے، کل بھی بتایا تھا کہ وہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا، جوائنٹ اکاؤنٹ میں پاکستانی بندے نے اس میں جو ہے نا وہ اپنے فنڈ ٹرانسفر کیے ہیں عمران خان کے پارٹی کے اکاؤنٹ میں. اب انہوں نے کیا کیا کہ ہاف جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیے، ہاف جو ہے نا ریجیکٹ کر لیے، کیونکہ وہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس میں جو ہے نا وہ لڑکی ہے، انڈین نیشنلٹی ہے اس کی، یا ان کی جو ہے نا وہ جس طرح بھی ہے، اس میں تھوڑا سا اگر مزمل صاحب کلیئر کر دیتے نا تو وہ پھر مزید اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا. لیکن یہ ہے کہ سائڈ تھوڑی لینی چاہیے. آپ اگر نیوٹرل رہ کے اگر بات کریں گے تو وہ زیادہ اثر رکھے گی. نہیں انہوں نے نیوٹرل رہ کر ہی بھائی بات کیا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ساتھ میں وہ تھوڑا سا تڑپ بھی رہے ہیں نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ لاڈلے کو اس نے بچایا. لاڈلا کوئی بھی نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ لاڈلا کوئی بنے. یہاں پہ لاڈلے کی وجہ سے پاکستان کی جو ہے نا وہ حالت اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ لاڈلا سسٹم جو ہے نا وہ چلتا آ رہا تھا. تو اس چیز کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے کہ ہر ادارے کو اپنے جو ہے نا وہ حساب سے چلنا چاہیے، اپنے میرٹ کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے. جو بھی ہے، اگر کل بھی اس چیز کے اوپر بات کی تھی کہ مزہ تب آتا جب تینوں کا جو ہے نا وہ کیس اکٹھا سناتے. بالکل اس میں پتہ چلتا کہ فلاں باقی پارٹیوں کو کہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے اور اس میں وہ کتنے انوالو ہے. حالانکہ ان کی جو ہے نا وہ ڈکلیئر بھی ہیں، بہت سارے جو ہے نا ان کے ثابت بھی پہلے ہو چکے ہیں جو پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن اس طرف جو ہے نا وہ نہیں جا رہے. تو ٹھیک ہے، ایک جو ہے نا وہ کچھ معاملے ہوئے ہیں. اب جو انہوں نے جو 34 بندے نکالے ہیں وہ تو آن لائن سیدھے آ گئے، باقاعدہ اپنے ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کی ہے فنڈنگ. جب ہمیں کورٹ بلائے گا، کیونکہ وہ ڈیول نیشنل ہے، پاکستانی سٹیزن ہے، ادھر کی ان کی نیشنلٹی ہے باقی کنٹریز کی. وہاں پہ انہوں نے ادھر کی کمپنیاں رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہیں اپنے نام سے. تو ظاہری بات ہے پھر انہوں نے کمپنی کے تھرو جو ہے نا وہ پیمنٹ کرنی تھی، یا جو بھی ایک فنڈ جس طرح وہ کرتے ہیں وہاں پہ سیمینار ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے. تو یہ اب آگے پتہ چلے گا. آگے والے اب وفاق جا رہی ہے عدالت کے پاس، یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں. تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو خطرہ ہے بھی، کچھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. لیکن اب دیکھو کہ کس لیول پہ جا پتہ نہیں یار، کوئی نہ ہوا ہو ایک نکل جاتی ہے پاکستان. لیکن اب پاکستان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ان کے اور مسئلے ہیں جن کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کرنی چاہیے. یار میں تو آج 10 دن ہو گئے، میں نے تو پاکستان کی پولیٹکس دیکھی نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے ماحول بہت گرم ہے. تو ان کا اوپر والے پولیٹکس میں کہ انڈیا کو کیا نقصان ہے یہاں پر انڈیا پھنس رہا ہے. آپ بس یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی انڈیا نہیں پھنستا، اس کو کوئی ٹینشن نہیں. اوپر والی پولیٹکس بہت انٹرسٹنگ ہو رہی ہے نا، وہ دیکھنے کا زیادہ مزہ آتا ہے. اب یہ تو کوئی نہ کوئی بیکار سی، اب کوئی نہ کوئی بات چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر 10 دن لگا دیے، کچھ اور چھوڑ دیں گے 10 دن اس پر لگا دیں گے، تو بس یہ رنڈی رونا چلتے ہی رہنا. بالکل بھائی، یہ رنڈی رونا ہی ہے. ڈی جی بس کی بولتا ہے یہ کو رنڈی رونا ہے. یہ وہی رنڈی رونا بھی لگا ہوا بالکل. اور ان کے پیچھے ہمارا جو دل غریب لگ عوام ہے گیا. نا بھائی، آپ ہمارے عمران خان سے بھی دل اٹھ گیا ہے، ان سب سے دل اٹھ گیا ہے. انہوں نے حال ہی ایسا کر دیا. کوئی آ جائے بیٹھ جائے حکومت چلا لے، ہاتھ جوڑ کر بولتے ہیں پھر بھی کسی سے نہیں، چلنی پھر بھی نہیں. چلو 250 ارب ڈالر جو ہے نا وہ قرضہ ہے. بالکل بھائی، اس کی قسط بھی دینی ہے. آپ بھی بھائی آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہاں پر کیا سٹیپ لینا چاہیے. شاید کوئی آپ کا کمنٹ دیکھ لے. تو ویڈیو کرتے ہیں ایڈ. اللہ حافظ.